پاکستان نے جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی دعوے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دونوں ممالک میں صورتحال انتہائی خراب تھی۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا۔ دنیا کی کئی جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ مزید کہا، ہم نے بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ کرپٹو میں امریکہ دنیا سب سے آگے ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھی امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ وزیر اعظم مودی سے سوال کر لیا۔ بولے، مودی جی، 5 طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ قوم سچ جاننا چاہتی ہے۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد معرکہ حق پر ISPR کی مفصل ڈاکیومنٹری جاری۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے آپریشن سندور کی شرمناک ناکامی اور آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان کی مسلح افواج کی شاندار کامیابی تک تمام واقعات ترتیب اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے گئے۔ ڈاکیومنٹری میں بین الاقوامی میڈیا کے بھارتی فضائیہ کے گرائے گئے طیاروں کا ملبہ بھی دکھایا گیا۔ DG ISPR کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق متعدد حقائق بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام واقعہ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی اجاگر کی گئی۔ بھارت کی جانب سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی ڈاکیومنٹری میں شامل۔ برطانیہ کے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کی دھوم۔ JF-17 بلاک 3 نے اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ C-130 طیارے کو کانکرز دی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستانی طیاروں کی تکنیکی مہارت اور شاندار پرواز سے عالمی ایویشن ماہرین بھی متاثر۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے ذریعے سفر طے کیا۔ تاریخی کامیابی پر پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی مذاکرات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ ٹرمپ خاندان کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے ثمرات سمیٹنے کے لیے وزیر خزانہ واشنگٹن میں موجود۔ امریکی ہم منصب اور امریکی تجارتی نمائندے سے ملاقات کے دوران پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت۔ فریقین کا مستحکم تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، منرل اینڈ مائننگ، مصنوعی ذہانت، کرپٹو، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ تجارت سے شروع کر کے سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے۔ یہ حقیقی گیم چینجر قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں لیڈرشپ اہم اعلانات کرے گی۔ ہنگو کے علاقے زرگری شناواری میں پولیس اور ٹل سکاؤٹس کو خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 9 خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ 8 زخمی ہوئے۔ 2 پولیس اور 2 FC گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کے دوران DPO SHO دوآبا، BDC انچارج اور ایک FC اہلکار زخمی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا زخمی DPO محمد خالد سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر DPO ہنگو اور ٹیم کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ کی DPO ہنگو محمد خالد اور زخمی SHO نبی خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یوم الحاق پاکستان پر کنٹرول لائن کے آر پار ریلیوں کا انعقاد۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی روشن علامت ہے۔ کامل یقین ہے کشمیری عوام کی جد و جہد رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نے ویڈیو پیغام میں کہا،
اللہ کرے جلد از جلد کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہو۔ تحریک انصاف کا ناراض امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں اپوزیشن سے مل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن سے مل کر مقابلے کی صورت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 6-5 سیٹوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ناراض امیدواران کو اتوار سے پہلے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ اگر پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہ ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفرنس کی درخواستوں پر فیصلہ معطل کر دیا۔ 6 صفحات پر مشتمل اسپیکر کی رولنگ جاری۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بغیر عدالتی فیصلہ نااہلی کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ منتخب رکن کو نااہل کرنا عوام کی آواز چھیننا ہے۔ ریفرنسز کو سیاسی انتقام کا ہتھیار نہیں بننے دیں گے۔ پاناما کیس جیسے فیصلے جمہوریت کے خلاف قرار۔ اسپیکر نے چارٹر آف اسمبلیز کی تشکیل کی تجویز پیش کر دی۔ مری سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ شریف فیملی کی مری میں بڑی بیٹھک، اہم فیصلے متوقع۔ قائد میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف درمیان چھانگلہ گلی میں اہم اجلاس جاری۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ امیر مقام مرکزی قیادت کو کے پی میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ جہلم اور چکوال میں سیلابی ریلوں انفراسٹرکچر تباہ۔ 450 ملی میٹر بارش کے بعد 32 سڑکیں مکمل تباہ ہو گئیں، جبکہ سیلابی ریلیں رابطہ پل بھی بحال گئے۔ بجلی کا نظام بھی شدید متاثر۔ حافظ آباد میں بھی مونسون بارشوں سے تباہی۔ ورے کے تارڑ میں متعدد دیہات زیر آب، دیہاتوں کو ملانے والا راستہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ منڈی بہاؤالدین کے نشیبی علاقوں میں بارشی پانی تاحال موجود، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ راجن پور میں کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کے علاقے میں متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس، چاول اور مونگی کی فصلیں متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چکوال پہنچ گئیں، جہاں وہاں افراد کے ورثہ کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان۔ مونسون بارشوں کے دوران 119 اموات ہوئیں۔ اس بار مونسون کی بارشیں گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ہوئیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی نیوز کانفرنس۔ کہا مونسون بارشوں کے دوران ضلع انتظامیہ نے بہتر انداز میں کام کیا۔ رین ایمرجنسیز کے دوران 780 افراد کو ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اہلکاران نے بروقت نکاسی آپ کو یقینی بنایا۔ محکمہ موسمیات کی مونسون کا تیسرا سپیل شروع ہونے کی پیشگوئی۔ سندھ حکومت کی تیاریاں مکمل۔ رین ایمرجنسی سینٹر قائم۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بارش کا پانی فوری نکالنے کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کہا کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ 41 انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرا کے سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا الرٹ جاری۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری طرف پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ریل اور تجارتی رابطوں کی مضبوطی اور فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ تجارتی ریل رابطے مضبوط بنانے کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل پر اتفاق کیا گیا۔ ایف بی آر اختیارات پر تاجر برادری اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ کراچی چیمبر کی قول پر شہر قائد میں تمام ہول سیل مارکیٹس، چھوٹے بڑے بازاروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ جوڑیا بازار، فروٹ اینڈ سبزی منڈی، صرافہ بازار، لائٹ ہاؤس، الیکٹرانک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں پوری طرح معطل۔ ایم اے جناح روڈ، بولٹن مارکیٹ اور دیگر تجارتی مراکز میں سناٹا۔ طارق روڈ، حیدری، لیاقت آباد مارکیٹ، اولڈ سٹی ایریا، صدر اور رنگی ٹاؤن سمیت صنعتی علاقوں میں بھی کاروبار معطل۔ حیدرآباد میں بھی کاروباری سرگرمیاں معطل۔ تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز مکمل بند۔ ہڑتال سے دہاڑی دار پریشان۔ مزدور کہتے ہیں دکانیں بند ہونے سے مال کی ترسیل نہیں ہو رہی۔ کل اتوار کی چھٹی ہے، ہمیں 2 دن کی دہاڑی نہیں ملے گی۔
गरीब आदमी तो मर जाता है ना, अभी 2-2 3-3 छुट्टियां आता है। हम तो मुतासिर लोग हैं ना, देखो ना बैठे जो हैं सेठ लोग वो तो खैर कर लेंगे, हम कहाँ जाएं। कारोबार बंद है तो हम लोग कहाँ से आते, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी को काम चल रहा भी नहीं भाई, ऐसे घूम रहे हैं हम, कुछ भी नहीं है। सेल्स टैक्स एक्ट की मुतनाज़ शिकों के खिलाफ हड़ताल की कॉल पर ताजर बिरादरी तकसीम। लाहौर में जुज़वी हड़ताल, बड़े तिजारती मराकज़ बंद, छोटे दुकानदारों ने दुकानें खोल ली। हाल रोड, माल रोड, ब्रेंडिस रोड, अकबरी मार्केट, शाह आलम मार्केट में मुकम्मल शटर डाउन। अनारकली, इचरा, लिबर्टी मार्केट और ईगा सेंटर, रंगमहल में जुज़वी कारोबार जारी। छोटे दुकानदारों का कहना है हड़ताल से बड़े ताजर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मजदूर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। बड़े ताजरों को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके पुरअमन हल की तरफ आना चाहिए। दूसरी जानिब FPCCI के हड़ताल ना करने के ऐलान पर इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियां जारी। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो हड़ताल फिर से लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुलाकात। रियासती बयानिया मजबूत बनाने, आवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इतफ़ाक़। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा मुल्क की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के ख़िलाफ़ किसी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदाराजाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी ज़ोर दिया गया। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी, मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। खान यूनस, जबालिया और मवासी पर फ़ज़ाई हमले भी जारी। दूसरी जानिब दोहा में अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। अल-कसाम ब्रिगेड्स का इसराइल से तवील जंग का ऐलान। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि ब्रिगेड्स के जंगजूई हिकमत अमली और तरीक़ों से दुश्मन को हैरान कर रहे हैं। गज़ा में जंग जारी रखने का मतलब है कि सहूनी फ़ौज मुसलसल अपने फ़ौजियों और अफसरान की लाशें उठाती रहेगी। सहूनी रियासत की शाम में दहशत गर्दी जारी। अल सुबैदा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, दरूज और बद्दू कबाइल में झड़पें जारी। हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा दुरूज़ बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब तक शामी हुकूमत रेड लाइन अबूर करने से बाज नहीं आती, हमले जारी रहेंगे। अमरीका ने यूक्रेनी सदर को हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी का दावा। सैमुअल हर्श का कहना है कि यूक्रेन के सदर ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। यूक्रेनी फ़ौज के साबिक़ कमांडर इन चीफ और इस वक्त बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर वलेरी ज़ेलेंस्की के मुमकिन मुतबादल होंगे।